محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخل فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی ان آیات پر منافقین کے صفات، منافقین کے احوال کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور تفسیر بیان کر رہے ہیں ان آیات کی کہ منافقین جو ہیں وہ اپنے زعم میں نعوذ باللہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ذات دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ اللہ کی ذات علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے. دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، جس کو پتہ نہ چلے، لیکن جس کو تمام علوم کا، سینے کے صدور کا بھی علم ہو تو اس ذات کو کون دھوکہ دے سکتا ہے. ان کے احوال میں ایک تو ہے اعتقاد، کہ اعتقاد میں وہ کافر ہیں کہ ایمان ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو چھپاتے ہیں. اب ان کی عمل کی حالت کہ جو سب سے افضل عمل ہے نماز، اس میں بھی ان کا عالم یہ ہے کہ بڑی کسل مندی سے اور سستی سے اور مصیبت سمجھ کے نماز کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خوشی نہیں ہوتی، ان کو راحت نہیں ملتی نماز میں کہ ایمان ہی نہیں. اور پھر نماز میں بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا کیوں نہ یاد کرنے کی کوشش، نہ قرآن سمجھنے کی کوشش. تو یہ منافقوں کی نماز کا عالم ہے. اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ایمان والے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہوتا. اسی ضمن میں حافظ ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند مبارک کے ساتھ ایک حدیث نقل کی ہے کہ آقا انعامدار سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے کہ اگر لوگ دیکھیں تو پھر بڑی نماز لمبی کر دیتا ہے، پھر اس میں خشوع بھی ہے اور خضوع بھی ہے، اور جب اکیلا ہو تو پھر پرواہ نہیں کرتا بس ٹکریں مار لیں. تو اصل میں یہ اللہ کی توہین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اہانت کر رہا ہے، کیونکہ نماز کا خشوع اور خضوع اور تذلل اور بندگی تو اللہ کے لیے ہے. تو جب اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اہانت ہے. اور جو اللہ کی اہانت کرے اس سے بڑا مجرم اور کافر کون ہو سکتا ہے دنیا میں. اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قولہ تبارک و تعالی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا ای فی صلاتہم لا یخشون ولا یدرون ما یقولون. نماز میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے اور نہ پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ منافقوں کی علامت ہے کہ نماز پڑھیں اور پتہ بھی نہ ہو کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے، ہم نے کیا نماز پڑھی ہے، کیا آیات پڑھی ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے قرآن کے کیا احکامات ہیں. چلو ایک آدمی کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا لیکن قرآن میں غور تو کرے، تدبر تو کرے، غور سے سنے تو صحیح. اور اگر خود پڑھے
تو کم از کم ایسے بنا کے پڑھے کہ پتہ تو لگے کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے، پتہ تو لگے کہ میں نے قرآن پاک میں کیا ادا کیا۔ اس لیے میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آیتن آیتن، حضور ایسے نکھار نکھار کے ایک ایک آیت پڑھتے تھے جیسے موتی گر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک آیت، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایک ایک آیت۔ اور پھر پتہ ہے تہجد میں 8 پارے پڑھے حضور، جب اس انداز میں پڑھیں اور 8 پارے منزل پڑھیں تو خود اندازہ کریں کہ کتنی وقت لگے گا۔ اور ہم تو ماشاءاللہ 10 منٹ میں 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء ساری 10 منٹ لگیں گے، بما سنت نفل فرض سب ادا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہماری نمازیں بھی آج کل بظاہر وہی عالم ہے جو منافقوں کی نماز کا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں، آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں اور اہل علم ہیں ماشاءاللہ، یعنی آپ کو یاد ہے کہ کل امام صاحب نے مغرب میں کیا پڑھا؟ کل تو بڑی بات ہے، میرے خیال میں کسی کو آج فجر کا بھی یاد نہیں ہوگا کہ کیا پڑھا، بلکہ اور زیادہ اللہ پاک جھوٹ نہ بلوائے تو آج مغرب میں جو پہلی رکعت میں پڑھا تھا وہ بھی یاد نہیں، کیونکہ ادھر تو فکر ہی نہیں نا، بس آ کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کلام، السلام علیکم صاحب چلو یار، یہ تو نہیں نا کہ سمجھیں کہ بھئی ہم اللہ کی دربار میں آ رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور ہمارے سامنے میں ہمارا رب ہے۔ تو پھر اگر وہ نماز نہ ہو، یہی وجہ ہے نا کہ ہماری نمازیں پڑھی جاتی ہیں لیکن نماز نہیں ہوتی۔ ابھی میں مغرب کو آ رہا تھا، ابھی یہاں حاجی صاحبان کھڑے تھے ماشاءاللہ، احرام باندھے ہوئے حج کے، اور یہیں کھڑے ہوئے وہ ایک آدمی ان کو لبیک پڑھا رہا، ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں بھی لبیک کعبہ شریف پر نظر پڑنے کے بعد بند، پتہ ہی نہیں کہ کب شروع کرنا ہے کب ختم کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں، بس لکھا ہوا ہے لبیک بھی حاجی لبیک پڑھتے ہیں، پڑھو بس، یعنی ایک روٹین ہے۔ ورنہ اصول ہے کہ جب احرام باندھا تو لبیک شروع ہو گیا عمرے میں، اور جب مکے میں پہنچ گئے اور کعبۃ اللہ پہ نظر پڑی تو لبیک بند۔ حج میں جب ہم احرام باندھیں گے تو لبیک شروع ہو گیا، جب جمرۃ العقبہ پہ پہلی کنکری ماریں گے تو لبیک بند۔ ہر چیز کے پڑھنے کا ایک وقت ہے۔ وہ حرم میں کھڑے ہیں اور بیچارے ایک پڑھا رہا ہے، پیچھے 20 پڑھ رہے ہیں، مقصد یہ کہ کسی کو بھی پتہ نہیں نا، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی پتہ ہوتا تو مسئلہ بتا دیتا دوسرے کو۔ تو جب ہمارا حج یہ ہو، طواف یہ ہو، نماز یہ ہو، تو اثرات کیسے مرتب ہوں میرے بھائی؟ جب ہر بات کو اس کے اصول کے مطابق آپ استعمال نہ کریں، آپ احکام کے مطابق نہ چلیں تو وہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نماز پڑھیں 2 رکعت لیکن پڑھو پورے خشوع کے ساتھ، 2 رکعت پڑھو لیکن پتہ لگے تم نے نماز پڑھی۔ تم رات کو تہجد میں 8 رکعتیں نہ پڑھ سکو، 2 رکعت پڑھو لیکن پڑھو ادب سے۔ تم 10 طواف نہ کر سکو دن میں 1 کرو، لیکن کرو ادب سے کہ طواف کیا کیسے جاتا ہے۔ میں تو اب بھی دیکھتا ہوں 70 سال کی عمر ہے، طواف کا پتہ ہی نہیں۔ طواف کرتے ہوئے باقاعدہ ماشاءاللہ کوئی ساتھی آ جائے، السلام علیکم کیا حال ہے، آپ کے کتنے چکر ہو گئے؟ اچھا میرے تو 3 رہتے ہیں، اچھا میرے 5 رہتے ہیں۔ یہ طواف ہے؟ اللہ کے بندے، طواف تو نماز کے حکم میں ہے۔ الطواف کالصلاۃ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ طواف جو ہے ایسے ہے جیسے نماز۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو نماز میں خشوع، خضوع، تذلل، عاجزی، بندگی پیدا ہو وہی طواف میں ہو۔ اسی لیے طواف جو ہے وہ تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہے کہ ہر مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت پڑھیں، لیکن یہاں داخل ہوں تو طواف کریں۔ اگر طواف نہیں کر سکتے ہو تو پھر 2 رکعت پڑھو، ورنہ وہی 2 رکعت کے قائم مقام طواف ہے۔ تو طواف نماز کے قائم مقام۔
اسی طرح طواف میں صرف حجر اسود ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر بڑے آرام سے 1 سیکنڈ کے لیے، یہ نہیں کہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں بسم اللہ اللہ کرو، بسم اللہ اللہ کرو، بسم اللہ، پچھلے کیا کریں؟ وہ دھکا دیں گے، بس حضرت صاحب ادھر ہو جائیں گے۔ یہ کوئی طواف ہے؟ مجھے تو سمجھ، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں، لیکن جب حاجی تمہاری گردن کے اوپر سے گزر رہا ہے تو پیچھے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے چاہے میل چلے جاؤ، وہاں سکون کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہ تم کسی کو گناہ گار بنو نہ کسی دوسرے کو گناہ گار بناؤ۔ جب تم نے طواف ختم کیا، نماز ختم کی، وہیں بیٹھ گئے، لوگوں نے تو گزرنا ہے نا، لوگ کہاں سے گزریں گے؟ تو وجہ کیا ہے کہ وہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آج ہمارے اعمال جو ہیں وہ منافقوں کے اعمال ہیں، کہ نماز ہے ریا کے لیے ہے، تقریریں ہیں ریا کے لیے ہیں، عبادت ہے ریا کے لیے ہے، اور ساری چیز جو ہے محض شہرت ہے کہ حاجی ہے جی، حاجی ہے جی، ماشاءاللہ جناب ہر سال حج کرتا ہے، اور ہم سے تو ابو جہل نے زیادہ حج کیا ہے، وہ تو رہتا بھی یہاں تھا، کیا جنت میں جائے گا ابو جہل؟ کیوں؟ ابھی لہب اتبا اتبا شیبہ، اور چلو ہم تو کبھی حج پہ آتے ہیں، انہوں نے تو خدا کا کعبہ بنایا، انہوں نے تو حجاج کرام کی خدمتیں کی، زمزم پلایا، سرید ہاشم دنیا میں معروف تھی، حضور کے دادا تھے حضرت ہاشم، حکم دیتے تھے کہ ایک 100 اونٹ ذبح کرو، 100 اونٹ، اس کا شوربہ بنا کے سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاؤ، اس کے باوجود بھی وہ نہیں چھوڑے، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ شرک آ گیا، عبادت برباد ہو گئی، ریا آ گیا، عبادت برباد ہو گئی، اللہ پر صحیح عقیدہ نہ رہا، عبادت برباد ہو گئی۔ اس لیے خدا کے لیے ہم دیکھیں کہ مفسر فرماتے ہیں کہ منافقوں کی یہ حالت ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ اللہ کا ذکر وہ نماز میں بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، کیوں؟ آتا ہی نہیں تو کیا کریں؟ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کیا کریں؟ کیا پڑھیں؟ شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، اور اس لیے فرماتے ہیں کہ خشوع کوئی نہیں، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں پتہ کوئی نہیں۔ ہمارے ایمان سے کہیں کتنے بندے ہیں جو سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے؟ سبحان کیا مانا؟ ربی الاعلی کیا مانا؟ اعلی تو افعل تفضیل کا صیغہ ہے۔ صرف اسی ایک لفظ کا مجھے پیار سے، مولوی نہیں، میرا عام بھائی جو میری طرح ہے وہ ذرا سمجھا دے کہ کیا معنی ہے سبحان ربی الاعلی۔ اچھا، یہ فرق کیوں ہے کہ رکوع میں تو ہے عظیم اور سجدے میں ہے اعلی؟ کیوں؟ مجھے بتا دیں، جو مرضی آئے میں تمہاری بیعت کر دوں کہ بھئی ہم جب رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم، وہاں تو رب کی صفت ہے عظیم، اور جب سجدے میں جائیں تو صفت ہے اعلی۔ وجہ کیا ہے؟ چلو کل تک سوچ لیں، کیا خیر کرے گا۔ تو جب ہمیں سبحان ربی الاعلی کا ترجمہ نہیں آتا تو نمازیں ہماری کیا ہوئیں؟ خود سوچ لیں۔ اچھا، تبارک اسمک وتعالی جدک، جدوں کا کیا معنی؟ اچھا، اگر جدوں کے بجائے جدوں کا کہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اچھا، مشکل کیا ہے کہ چھوٹی سی نماز کی کتاب لے لو اور 4 دفعہ دیکھ لو، مشکل کون سی ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں نا جو حل نہ ہو۔ بھئی چھوٹی ایک نماز کی کتاب لے لیں اور اس میں اپنی نماز یاد کر لیں کہ بھی سبحان اللہ کا کیا معنی ہے، سبحان ربی الاعلی کا کیا معنی ہے۔ جو سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا لیں، مولوی صاحب یہ سمجھ نہیں آیا مجھے سمجھا دیں، بس ختم۔ 2 دن کوشش کریں، نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی۔
اور جب نماز ٹھیک ہو جائے گی تو رب راضی ہو جائے. اب رب راضی ہوگا تو ہماری ساری دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں. مشکل تو یہ ہے نا کہ ایک تو پہلے 90% مسلمان نماز پڑھتا نہیں. 10% مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اس میں سے پھر 9 کو تو آتی نہیں. اور جس ایک کو نماز ماشاءاللہ آتی ہے وہ کسی دوسرے کو سکھانے پہ تیار نہیں. تو کام کیسے بنے؟ اچھا کتنے آدمی کھڑے ہیں ماشاءاللہ اور سارے اللہ کا فضل ہے. ان میں سے اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کتنی دفعہ تم نے اپنی بیوی سے نماز سنی ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے، ناراضگی کی بات نہیں. میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے مولوی شولوی نہ سمجھا کرو. مجھے اپنا ایک بھائی سمجھ لو، خادم سمجھ لو، ایک ساتھی سمجھ لو، طالب العلم سمجھ لو. نہ میں مولوی نہ میں پیر. ایمانداری سے کہیں کہ ہماری اتنی زندگی گزر گئی، ایک دن تم نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے نماز سناؤ؟ ایک دن اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ادھر بیٹھ جاؤ مجھے نماز سناؤ کہ نماز کیسے پڑھتی ہو؟ ایک دن. آپ کہیں کہ مولوی صاحب سنیں تو تب جب ہمیں بھی تو آتی ہو نا. اگر بیوی کہہ دے اچھا میں بعد میں سناؤں گی تم پہلے سناؤ تو پھر کیا کریں؟ تو شرمندگی میں پردہ پڑا ہوا ہے، نہ ہم پوچھتے ہیں نہ وہ پوچھتی ہے، گاڑی چل رہی ہے. اگر اس نے کہہ دیا کہ چلو میں بعد میں سناتی ہوں تم پہلے مجھے دعائے کنو سنا. کتنے آدمی ہیں ایمان سے کہیں جن کو جنازے کی دعا یاد ہے؟ بس اگر ہے تو بس اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انسانا وعلیکم السلام. کتنے لوگ ہیں جن کو پوری دعائیں یاد ہیں کہ اللہم نقہ عن الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہم بدل دارہ خیرا من دارہ وبدل اہلہ خیرا من اہلہ، اللہم لا تذلنا بعدہ ولا تفتنا بعدہ ولا تحرمنا اجرہ. کتنوں کو یاد ہے؟ کیوں؟ اچھا مشکل ہے کہ دعا نماز لے لو، ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، 5-10 دفعہ پڑھ لو انشاءاللہ یاد ہو جائے. مقصد تو ہے کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہم نے نماز سیکھنی ہے، نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے. یہ جذبہ پیدا ہو جائے آپ ایک دن میں انشاءاللہ نماز سیکھ سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دین کا کام ایسا نہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے مشکل کر دیا ہو. الدین یسر، دین آسان ہے. اور اللہ نے اپنے بندے کو اتنی تکلیف ہی نہیں دی جو اس کی طاقت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی نے فرائض محدود رکھے ہیں، اور نفل میں اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جتنا کر سکتے ہو کر لو، نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، لیکن جب کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک کرو، صحیح معنوں میں ادا کرو. اب دیکھیں یہ منافقوں کا حال تھا. بل ہم فی صلاتہم ساہون لاہون واما یزاد بہم من الخیر معرضون. بلکہ منافق کی نماز ایسی ہے کہ نماز میں بھی وہ غافل ہیں، نماز کے اندر بھی وہ ہٹنے والے، نماز کے اندر بھی اللہ کی خیر اور رحمت سے اعراض کرنے والے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کہ کھڑے نماز میں ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. یعنی نماز کے اندر بھی غفلت، باہر بھی غفلت، ظاہر بھی غفلت، باطن بھی غفلت. یہ منافقوں کی نماز ہے. وقد روى الامام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يركب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكذا رواه مسلم والترمذي
والنسائی من حدیث اسماعیل ابن جعفر المدنی عن العلاء ابن عبد الرحمن به وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حسن صحیح. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا نامدار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق 3 دفعہ، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ یجلس یرکب الشمسا، بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے، پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں حتیٰ کہ سورج پیلا ہو جاتا ہے، شیطان اپنے سینگوں کے ساتھ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اٹھ کے جلدی جلدی وضو کر کے فنکر اربعن، حضور نے فرمایا جیسے مرغا ٹھونگے زمین پہ مارتا ہے اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ لیتا ہے 3 دفعہ. حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے. اب ایمان سے کہیں ہمارے ملکوں میں کیا حال ہے، عصر کی نماز کس وقت پڑھی جاتی؟ اور اب تو اللہ ہمارے مولویوں کو بھی ہدایت دے، اگر 2 مسجدوں میں مقابلہ ہے نا جی، وہ نماز پڑھے گا جمعہ کی 1:30 بجے تو وہ بھی 1:30 بجے، وہ 2 کرے گا وہ 2:15 کرے گا، وہ 2:30 کرے گا وہ 2:45 کر دے گا، وہ 3 کرے گا وہ 3:30 پڑھے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے کہ وقت ختم ہونے پہ آیا اور جلدی جلدی ناکارا کا معنی ہوتا ہے جیسے ٹھونگا مارتے ہیں، دانے پڑے ہوں اور مرغا جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے، ایسے جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ابھی عشاء کے بعد دیکھ لینا کتنے آدمی ہیں جو سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھا بیٹھتے ہیں، وہی سجدے سے اٹھ کے دوسرا سیدھا وہی کر دیں. کتنے بندے ہیں جو رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. یہ کم از کم ہے، یہ کم از کم ہے، ورنہ الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما فیہما وملء کل شیء، اور یہ بھی متوسط ہے، اور ورنہ اس کے بعد بھی اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. پھر جائے سجدے میں اتنی دیر کھڑا رہے. آپ دیکھ لیجئے گا ابھی جب نماز ہو جائے گی نا جی، سنتے پڑھیں گے انشاءاللہ، تجربہ کر لینا. فجر کی نماز میں خاص طور پہ دیکھنا میرے بھائیوں کو کہ اگر امام نے نماز شروع کر دی ہے نا جی الحمدللہ رب العالمین، وہ ابھی ولضالین میں نہیں پہنچے گا، یا 2 سنتیں پڑھ کے آ جائے گا اور پھر خوش ہوگا ماشاءاللہ جی میں نے سنتے پہلے پڑھ لی ہیں جی. حالانکہ مسئلہ معلوم نہیں کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو گئی ختم، کوئی سنتے نہیں، نماز میں مل جاؤ. نہیں ہے بعد میں پڑھو، نماز کا سلام پھیر کے پڑھ لو، سورج نکلنے کے بعد پڑھ دو، یا وقت پر آؤ اذان کے بعد پڑھو سنتیں. اگر ایسے وقت میں آئے ہو کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ الگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ ملانا چاہتے ہیں، توڑنا نہیں چاہتے، کہ دیکھنے والے کو نظر آئے کہ ایک صف ہے، ایک جماعت ہے، مسلمان ہیں، ان کا خدا بھی ایک ہے، ان کا کعبہ بھی ایک ہے، ان کا قرآن بھی ایک ہے، ان کا پیغمبر بھی ایک ہے، ان میں تو کوئی جھگڑا ہے نہیں. فروعی اختلافات ہوتے ہیں، وہ تو ایک بات ہی کوئی نہیں، وہ تو ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قمیص چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، وہ تو فروعی مسائل، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے میرے بھائی تم بچو، ایسی نماز پڑھو جو مومن کی نماز ہو، منافق کی نماز نہ ہو. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ، یعنی المنافقین محیرین بین الایمان والکفر فلا هم مع المؤمنین ظاہرا وباطنا ولا مع الکافرین ظاہرا وباطنا بل ظواہرهم مع المؤمنین وبواطنهم مع الکافرین
ومنهم من يأتيه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك. اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کا حال کیا ہے کہ نہ تو وہ ایمان و کفر کے درمیان میں حیران ہیں، بھاگ رہے ہیں، نہ ظاہر باہر مومن ہیں کہ مومنوں سے مل جائیں، نہ ظاہر باطن کافر ہیں کہ کافروں سے مل جائیں، بلکہ ظاہر مومنوں کے ساتھ ہیں اور باطناً جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہیں. یہ منافق کا کردار ہے. اس لیے فرمایا اور کچھ شک میں ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ مذب اسی لیے منافق یاد رکھیں ہمیشہ، چاہے عملی زندگی ہو چاہے اعتقادی زندگی ہو، اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. ایک دن نفاق کھل جاتا ہے اور دونوں جماعتیں اس کی دشمن بن جاتی ہیں. یہی منافقوں کا کردار تھا کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. کہ جب مومنوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں. اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کافروں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کو تمہارے دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی خبریں لے کر تمہیں پہنچاتی ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے روشنی ہو اور بندہ چل پڑتا ہے، پھر اندھیرا ہو جائے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ان کو ایمان کی روشنی نظر آتی ہے تو مومنوں کی طرف آ جاتے ہیں، پھر کفر کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں. وقال مجاہد مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. یعنی نہ تو یا اصحاب محمد، یعنی نہ تو وہ حضور کے صحابہ کے ساتھ ہیں، ولا الہ الا نہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، کبھی یہودیوں کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، ظاہر ان کے ساتھ باطن ان کے ساتھ. وقال ابن جریر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تئیر الى هذه مرة والى هذه مرة ولا تدری ایہما تتبع تفرد به مسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کہ ایک بکری دو بکریوں کے درمیان میں پریشان کہ اس کے پیچھے جاؤں گے اس کے پیچھے جاؤں اس کے پیچھے جاؤں گے اس کے پیچھے جاؤں. وہ اسی طرح منافق کا بھی حال ہوتا ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. قد رواه عن محمد بن مسنى مرة أخرى عن عبد الوهاب وقف به إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولم يرفعه قال حدثنا أبي عبد الوهاب مرتين كذلك وقد رواه الإمام أحمد بن إسحاق بن يوسف بن عبد الله مرفوعا وقد رواه إسماعيل بن عاشور علي بن عاصم بن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وكذا رواه عثمان بن محمد بن شيبان عبد الله مرفوعا ورواه حماد بن سلمة عن عبيد الله عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر مرفوعا ورواه أيضا صخر بن جويرية النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد بن آخر بن وليد قال حدثنا زيد بن بلال عن ابن أبي أبي أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معه فقال ابن أبي أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربذين ومن الغنم إن أتت هؤلاء نتهتها وإن أتت هؤلاء نتهتها فقال كذبت وذكم على أبي خيرا أو معروفا فقال ما أظن صاحب الله كما تكون ولكني شاهد الله إذ قال كالشاة بين الغنمين فقال هو سواء فقال هكذا سمعته. اب جناب فرماتی ہیں کہ اس روایت میں ابن ابی عبید کہتی ہیں قال ابی کہ حضور نے فرمایا کہ منافق کی مثال قیامت والے دن ایسے ہوگی کہ شاۃ بین الربذین کہ ایسی بکری جو دو
بکریوں کے درمیان میں ہو. ربزین بھی بکریوں کو کہتی ہیں. ان عدد ہاؤلا کبھی ادھر آئے تو یہ اس کو سینگ مارتی ہے نتہتھا، وان عدد ہاؤلا نتہتھا وہ سینگ مارتی ہے کیوں ادھر ہے کبھی ادھر ہے. اب حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے بات نہیں سمجھی، انہوں نے بات نہیں سمجھی، لیکن میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں حضور نے یوں نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا تھا کہ شاۃ بین الغنمین، جیسے بکری دو بکریوں کے درمیان. ربزین نہیں بلکہ لفظ غنمین ہے. تو انہوں نے کہا بھی بات تو ایک ہی ہے نا، ہوا سوا، مانا تو ایک ہی بنتا ہے. قال الامام احمد حدثنا یزید قال حدثنا مسعودی عن ابن جعفر محمد بن علی قال بینما عبید بن عمیر یقص وعنده عبد الله بن عمر فقال عبید بن عمیر قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة بين ربزين اذا اتت هؤلاء نتهتها واذا اتت هؤلاء نتهتها فقال ابن ليس كذلك انما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كالشاة بين غنمين قال فاختطف الشيخ وغضب فلما راى ذلك ابن عمر قال ابا اني لو لم اسمعه لو اردد ذلك عليك. انہوں نے کہا کہ بین ربزین یعنی وہ دو بکرے جو سینگ والے ہوں، اور غنم عام بکری کو کہتی ہیں. تو حضرت ابن عمر نے کہا میں نے یوں سنا ہے، اگر میں نے نہ سنا ہوتا تو میں کبھی تم پر رد نہ کرتا. یعنی میں نے جو بات سنی حضور پاک سے وہی کہہ رہا ہوں، تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہاری تردید کرنا مقصود نہیں سمجھتا. طریقۃ اخری عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال الامام احمد حدثنا ابو قال اخبرنا بن عثمان مادیہ عن جابر بن زودی قال سمعت عبید بن عمیر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابزة بين الغنمين فقال ابن عمر ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بین الغنمین. عائرہ کہتے ہیں متحیرہ، پریشان کہ اس کے پیچھے جاؤں یا اس کے پیچھے جاؤں. رواه احمد بن طريق عبيد بن ابن وهبيات بن ابي قال حدثنا عبيد بن قال اخبرنا سعيد بن ساكن بن عباس بن رضي الله تعالى عنه قال مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثه نفر انتهوا الى واد فبكى احدهم فعبر ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي ويلك أين تذهب إلى الحلقة ارجع أو دك علي على بدئك فناداه الذي أبر هلم إلى النجاة فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة قال فجاءه سيل فأغرقه فالذي أبر هو المؤمن والذي غرق المنافق مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء والذي مكث الكافر. اب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن منافق کافر کی مثال ایسے ہے جیسے تین شخص تھے. وہ ایک پہنچے وادی پر، وادی کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے وہ وادی ہوتی ہے. اس وادی کے پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو تیزی سے چلا گیا اور وادی عبور کر کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا، اور ایک آدمی پہلے کنارے پہ کھڑا ہو گیا، اور ایک آدمی چلا چلا جب درمیان میں پہنچا تو اب اس نے پکارا کہ اچھا جلدی چلو نکل آؤ، اور پیچھے والے نے کہا کہ خیال کرو آگے جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، واپس آؤ. اب وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کہ میں واپس جاؤں یا آگے جاؤں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیل کا پانی آیا وہ وہی غرق ہو گیا، نہ ادھر پہنچا نہ ادھر پہنچا. حضور پاک نے فرمایا جو وادی گھاٹی پار کر گیا وہ مثال ہے مسلمان کی، ایمان والے کی، مومن کی، کہ وہ تو اس دنیا کی گھاٹی کو پار کر کے جنت میں پہنچ گیا، اور جو بالکل کھڑا رہ گیا وہ کافر، اور جو درمیان میں پہنچ کے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے یہ منافق کی مثال ہے، وہ بھی غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اس لیے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. وقال ابن جرير ابن ابي الشهر قال ادنا شعبان قتاده مذبذبين بين ذلك لا اله الا ولا اله الا يقول ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مستفرغين بالشرك. یعنی نہ تو یہ پکے مومن ہیں کہ خالص ایمان والے ہوں،
اور نہ پکے مشرک ہیں. قال وذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمنافق وللمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا الى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى اذا قاد يصل الى المؤمن ناداه الكافر ان هلم الي فاني اخشى عليك فناداه المؤمن ان هلم الي فإن عندي وعندي يحظى له ما عنده فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أذى فغرقه وأن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. حضور پاک نے فرمایا کہ مومن منافق اور کافر کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک 3 بندوں کی جماعت تھی، ایک نہر پہ پہنچے، ایک آدمی تو نہر عبور کر گیا، وہ تو مومن کی مثال ہے کہ وہ دنیا کی مصیبتوں کی نہر سے گزر گیا، اور ایک آدمی کنارے پہ کھڑا ہے، وہ اندر داخل بھی نہیں ہوتا، اور ایک منافق ہے جو اندر داخل ہو گیا. جب درمیان نہر میں پہنچا تو کافر نے پکارا کہ واپس آؤ، ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے، اور مومن نے کہا بھی نکل آؤ، نکل جاؤ گے. وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، حتیٰ کہ سیل کا جوش پہنچا، تکلیف پہنچی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غرق ہو گیا درمیان میں. قال وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل المنافق كمثل صاغية بين غنمين رأت غنما على نشز فأتتها وشامتها فلم تعرف ثم رأت غنما على نشز فأتتها وشامتها فلم تعرف. حضور نے فرمایا منافق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بکری پریشان بھاگنے والی کبھی اس بکری کے پاس جاتی ہے، سونگتی ہے کہ شاید یہی میری ماں ہے، لیکن وہ نہیں ہوتی، کبھی ادھر دوڑتی ہے، پھر اس کو جا کے سونگتی ہے کہ شاید یہ میری ماں ہے، وہ بھی نہیں ہوتی. اسی حال میں وہ درمیان میں برباد ہو جاتی ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا أي ومن صرفوا عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا. اللہ تبارک و تعالی جس کو گمراہ کرے پھر اس کو کون راستہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہیں ہدایت دے دیں اور جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، اور جس کو اللہ راستے سے بھٹکا دیں اسے پھر کون راستے پہ چلا سکے. اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کریں، اور یاد رکھیں اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، اللہ علام الغیوب ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بدبخت گمراہی کا حقدار ہے. اس لیے ورنہ اللہ اپنے بندوں کو تو گمراہ نہیں کرنا چاہتے، اللہ تو اپنے بندوں کو ہدایت دینا چاہتے. اللہ نے تو اپنے بندوں کے لیے ہی 1,24,000 پیغمبر بھیجا، کتابیں اتاری، دلائل بھیجے، کیوں کہ بندے ہدایت پہ آ جائیں. لیکن جب بندہ باوجود ہدایت کے، دلائل کے، آیات کے بالکل اعراض کرتا ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اللہ بھی حکم دیتی ہیں کہ اب اس کے دلوں پہ مہریں لگا دو. پھر اللہ پیغمبر کو فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. میرا مدنی پاک اب یہ گمراہی کے اس گڑھے پہ پہنچ گئے کہ ان کو ہدایت کرو یا نہ کرو برابر ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ کبھی ایمان نہیں لے آئیں گے. کیوں دیکھو نا آدمی کتنا کوشش کرتا ہے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میری اولاد ٹھیک ہو جائے، میری اولاد صالح بن جائے، میری اولاد نمازی بن جائے، لیکن خدا نہ خاصہ جب وہ بالکل گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی باپ بھی کہتے ہیں اچھا میاں جاؤ جانا، تم جانو تمہارا کام جانے، میں کیا کروں. تو اللہ تو بندوں سے بھی زیادہ ارحم الراحمین ہیں، وہ بھی اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے. لیکن جب بار بار ہدایت دینے کے بعد بندہ اعراض کرتا ہے تو پھر وہ غنی ہے، اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا چاہے ہٹ جائے. اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ والمنافقون الذين أضلهم من سبيل النجاة فلا هادي لهم. جن منافقوں نے اللہ نے سیدھے راستے سے جن کو گمراہ کر دیا ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. فلا منفذ لهم مما هم فيه، نہ ان کو اس نفاق سے کوئی نکالنے والا ہے. فإنه تعالی
لا معقب لحکمہ ولا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کیونکہ اللہ کے حکم کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ جو چاہیں ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اللہ چاہیں تو ساری مخلوق کو ہدایت دے دیں، اللہ چاہیں تو سب کو گمراہ کر دیں، اللہ چاہیں تو سب کو فنا کر دیں۔ جیسے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم میرے مدنی سے منہ موڑو گے تو میں اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ تمہارے بجائے اور قوم پیدا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پہ بھی قادر ہیں۔ اللہ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اللہ نے فرمایا میں چاہوں تو تم سب کو فنا کر دوں اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دوں جو میری فرما بردار، میری اطاعت گزار، لیکن میں نے تمہارے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھول دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو گمراہی سے بچائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں 10 رمضان المبارک کو عمرے کے لیے آیا اور اب میں نے اس سال حج کرنا ہے، تو کیا میرے لیے قربانی کرنا حج کی ضروری ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ کہ جن لوگوں نے، یاد رکھ لو ایک موٹی بات ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جس نے عمرہ نہیں کیا اس کا حج مفرد ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اس پر حج کی بکری واجب نہیں۔ جن لوگوں نے رمضان کے بعد عمرہ کر لیا ہے، شوال میں، ذیقعدہ میں، ذی الحج میں، یعنی رمضان کے بعد حج سے پہلے جس نے بھی عمرہ کر لیا ہے اب وہ تمتع سے نہیں نکل سکتا، کسی شکل میں اس کو بکری تمتع کی دینی۔ ایک موٹی بات یاد ہے کہ جس نے رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا اور حج کرے گا اس کا حج کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا، اس پہ حج کی بکری واجب نہیں ہوگی۔ ایک ہے قربانی جو اپنے ملک میں کرتے ہو، وہ الگ ہے، یاد رکھو مسئلہ سمجھو۔ وہ قربانی جو اپنے ملک میں آپ ہمیشہ کرتے ہیں نصاب والے، وہ الگ ہے، وہ تو خط لکھ دو وہاں ہو جائے گی۔ اچھا اگر خدا نہ کرے وہاں نہ بھی ہو تو بچ جاؤ گے کہ مسافر ہو، مسافر ہونے کی وجہ سے کچھ بچت ہو جائے گی۔ لیکن حج کی بکری جو ہے ما سوائے حد حرم کے اپنے ملک میں 200 بکری بھی ذبح کرو تو ادا نہیں ہوتی۔ تو جنہوں نے رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا ان کا حج کیا ہے؟ مفرد۔ اور جس نے عمرہ کیا ہے اس کا حج کیا ہوگا؟ تمتع۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کا حج کیا ہوگا؟ تمتع ہوگا۔ اب اچھا بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی عمرہ تو میں نے کیا تھا باپ کا اور حج میں نے کیا تھا، لیکن عمرہ تو تم نے کیا، بندہ تو نہیں بدلا نا، شخص تو وہی ہے نا، یعنی جو حج کر رہا ہے وہی آدمی عمرہ کر رہا ہے، چاہے نیت ثواب کسی کو دے دے۔ اب چاہے تم حج کا ثواب کسی کو دے دو، عمرے کا کسی کو دے دو، لیکن حج کی شکل تمتع ہوگی، اس کی تمتع سے کسی شکل میں وہ نہیں نکل سکتا۔ اگر عورت کا نکاح ہوا ہے، ابھی وہ ماں باپ کے گھر میں ہے، اس کی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی خاوند کے گھر نہیں گئی، لیکن بچہ ہو گیا، حمل ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ حمل اگر اسی کا ہے جس کے ساتھ نکاح ہے اور نکاح کے بعد ہے تو بالکل ٹھیک ہے، نکاح کے بعد ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ رخصتی ہو نہ ہو۔ جب نکاح ہو گیا اس کی بیوی ہے، وہ ملے، اس کا بچہ ہے، حلال ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اچھا اگر نکاح سے پہلے بھی اسی کا حمل ہے تو پھر وہ زنا، لیکن اس کو ضائع کیوں کرے؟ ضائع کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، وہ توبہ کریں، استغفار کریں اور بچے کو ضائع نہ کریں۔ اگر سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو سارا کپڑا دھوئے، کوئی سارے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جگہ کو دھو لے، بدن دھو لے، غسل کر لے۔ اگر کسی مرد نے جمع کیا، بیوی اس کو روزہ تھا نفلی، تو پھر کفارہ نہیں ہے، لیکن روزہ قضا کرے اور توبہ کرے۔ کفارہ تب ہوتا ہے جب رمضان کے روزے میں جمع کرے، سمجھ آ گئی؟ جب روزہ فرض ہے، یہ نفلی روزہ ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لو کہ عورت کو مسئلہ سمجھا دیں کہ وہ نفلی روزہ اگر رکھے تو خاوند سے پوچھ لے کہ میں کل نفل روزہ رکھوں۔ ممکن ہے خاوند کی تمنا ہو، وہ کہے نہ رکھے تو نہ رکھے، کیونکہ نفلی روزہ عورت جو ہے وہ خاوند کے منشے کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔
اسی لیے ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمارے روزے جو قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے، ہم شعبان میں آ کے قضا کرتے تھے، کیونکہ حضور شعبان میں بھی اکثر روزے سے ہوتے تھے، تو لہذا ہم آرام سے قضا کر رہے تھے۔ کیوں؟ خاوند کو تمنا ہو بلا لے اور وہ روزے سے ہو تو ایک پریشانی ہے، تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت نفلی عبادت اگر کرے تو خاوند سے پوچھ کے کرے۔ ایک عورت نے کراچی سے احرام باندھا، لیکن راستے میں اسے حیض آ گیا تو وہ اسی احرام میں رہے، احرام کی حالت میں رہے، نہ بالوں کو توڑے، نہ ناخن کاٹے، نہ خوشبو لگائے، نہ کچھ کرے، وہ یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں۔ جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے اپنے عمرے کو پورا کرے، اس کا وہی میقات والا عمرہ قائم ہے۔ اگر اس نے احرام کھول کے مثلا خوشبو ڈال لی، غسل کر لیا، احرام توڑ دیا تو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک بکری بطور دم بھی دینی پڑے گی۔ اچھا، اب عورت حائضہ ہے، وہ یہاں آ گئی، لیکن وہ کہتے ہیں جی کل آپ مدینہ جائیں، تو اس کو چاہیے وہ جا کے درخواست دے دے اپنے مکتب میں کہ میری بیوی حائضہ ہے، ہم نے عمرہ مکمل نہیں کیا، عمرہ مکمل کرنے کے بعد ہمیں بعد میں بھیجا جائے۔ جب ہم اپنا عمرہ مکمل کر لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بات نہ مانے۔ اچھا، اگر نہ مانے تو اپنے آپ کو اسی احرام میں رکھے، وہ سمجھے میں احرام میں ہوں، مدینے بھی چلی جائے لیکن احرام میں ہے، وہی نیت اس کی باقی ہے، وہ پابندیاں قائم رکھے۔ وہاں جانے کے بعد جب پاک ہو جائے غسل کر لے بغیر خوشبو کے صابن کے، اسی احرام کی نیت میں رہے، وہاں حاضری دے، جب واپس آئے تو اسی عمرے کو آ کے پورا کرے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں رہ جائے، کیونکہ اس طرح مدینے میں آنے سے پھر اس کو دوسرا عمرہ نصیب ہو جائے گا، ورنہ اس کا یہی ایک ہی عمرہ رہے گا، اور اگر توڑ دے گی تو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی مکے میں رہتا ہے، مقیم ہے، مستقل، وہ حج پہ نہ جائے کوئی بات نہیں، زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، ہر سال تو فرض ہے ہی نہیں۔ باقی جو قربانی ہے صاحب نصاب کی، وہ تو اس کے ذمہ واجب ہے ہی ہے، وہ چاہے یہاں کرے اپنے ملک میں کرے۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لیں مکے والے، اگر آپ لوگ حج پہ نہ جائیں تو پھر ایک خیال رکھنا کہ عرفات والے دن روزہ رکھ لینا، کیونکہ عرفات کا روزہ جو ہے وہ 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش کرا دیتا ہے، ایک سال پہلا اور ایک سال آنے والا۔ اور جو حج پہ جائیں وہ روزہ نہ رکھیں۔ 10 رمضان کو آئے ہیں پاکستان سے، بعد میں آپ نے عمرہ نہیں کیا، آپ کا کوئی تمتع نہیں۔ ہم آئے تھے انڈیا سے احرام باندھ کے، عمرہ کرنے پر ہم نے حجر اسود کا بوسہ لیا، رکن یمانی کا بوسہ لیا، ہاتھ غلاف کو لگ گیا، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ ڈرتے ہیں بھی شاید خوشبو لگ گئی، جب تک خوشبو آپ کے بدن کو لگے نا اس وقت تک کوئی حرج نہیں۔ خوشبو تو کعبے سے ہر وقت آتی رہتی ہے، خوشبو کا آنا الگ بات ہے، بات یہ ہے کہ تیرے چہرے کو خوشبو لگ گئی، تیرے ہاتھوں کو خوشبو لگ گئی، نظر آ رہی ہے، تو اس کا علاج ہے کہ فوراً جا کے دھو ڈالو۔ اب تو ماشاءاللہ جی حاجی اللہ کی مہربانی ہے، آدھا عمرہ تو وہی چھوڑ آتا ہے جہاز میں، روٹی کھا کے بیٹھتا ہے، خوشبو والا رومال ماشاءاللہ اسی سے ہاتھ صاف کر لیتا ہے، الحمدللہ ایک بکری تو وہی پڑ جاتی ہے۔ کھانے میں وہ دیتے ہیں نا پرفیوم ٹیشو، وہ کھانے کے بعد وہ کہتے ہیں مفت کا مال ہے، پیسے تو وہی ہیں ٹکٹ والے جو بھرے ہوئے ہیں نا، تو لہٰذا اس کو بھی دیکھو تو صحیح نا یہ کیا بلا ہے، بس خوشبو لگا لی ہاتھوں کو، الحمدللہ ایک دم وہی پڑ گئی۔ اور غسل خانے میں تشریف لے جائیں تو آگے آفٹر شیو لوشن پڑے ہوتے ہیں خوشبو والے، وہ بھی تھوڑے سے لگا لیتا ہے، ماشاءاللہ چلو جی تازہ شیو کرا کے جا رہے ہیں نا مکے مدینے، تو ذرا خوشبو لگا کے تو جائیں حضور کے دروازے پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مکے میں رہتے ہوئے ہم نے حج کا احرام گھر سے باندھنا ہے، حاجی اور کہاں سے باندھنا ہے؟ حج کا احرام گھر سے۔ میں نے شوال میں چھٹی کاٹ کے آیا، عمرہ بھی کیا ہے، تو آپ کا حج تمتع ہوگا۔ والد یا والدہ کی طرف سے کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، چونکہ پیسے تمہارے اپنے ہیں،
انہوں نے تو پیسے نہیں دیے کہ ان سے پوچھیں کہ میں مفرد کروں یا تمتع کروں. میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. اگر آپ نے عمرہ کیا حج سے پہلے پھر آپ کا حج تمتع ہوگا. اگر آپ کی ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، جا رہے ہیں عمرہ نہیں کریں گے تو پھر حج مفرد ہوگا، پھر بکری نہیں دینی ہوگی. قبر کے بارے میں بیان، اللہ سب کی دعا کرو کہ قبر آسان کر دے. دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ کلمہ توحید پہ ہمارا سانس نکلے، اور جب مرے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اللہ قبر میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ فتنہ قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اگر 10 ذی الحجہ کو جو قربانی ہوتی ہے اور یہاں بینک میں انتظام ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں. ان کو وکیل بنا دیں، پیسے دے کے، وہ آپ کا وکیل بن گیا نا، وہ آپ کی طرف سے قربانی کرے گا. اور یعنی ہمارے معلومات یہی ہے کہ بالکل صحیح وہ باقاعدہ کرتے ہیں. باقی حنفیوں کے نزدیک ذرا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ترتیب واجب ہے، اور وہ ایک وقت میں تو سب کی نہیں کر سکتے نا، آخر قربانی کرنے میں وقت تو لگتا ہے. تو اس لیے افضل تو یہ ہے کہ آدمی خود خریدے اور اپنے ہاتھ سے دے گا. لیکن اگر وہ دے دے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں. دوران طواف اگر کعبے پر نظر پڑے کوئی حرج نہیں. اگر جنازے کی تکبیریں 2 یا 3 چھوٹ جائیں، ہم بعد میں ملیں، تو جب امام سلام پھیر لے تو آپ جلدی سے وہ تکبیریں پوری کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم. کیونکہ اور جلدی جلدی کریں، ایسا نہ ہو کہ میت پہنچ جائے جنت المعلا اور تم تکبیریں کہتے رہو. کیونکہ ہمارے لوگوں کی نیت ہی لمبی ہوتی ہے، تکبیر ہی لمبی ہوتی ہے. نماز کی نیت جو شروع کریں ماشاءاللہ 1 رکعت امام پڑھ لی، ابھی نیت میں کھڑا ہوتا ہے. دوران طواف اگر رکن یمانی پہ موقع ملے تو ایسے دایاں ہاتھ لگائیں، ایک ہاتھ. موقع نہ ملے تو اشارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طواف عمرہ جو ہے اب مردہ کر سکتے ہیں، کوئی منع، نفلی عبادت ہے. اگر حجر اسود کا بوسہ دوران طواف موقع ملے تو سنت ہے، بغیر طواف کے جا کے کھڑا ہو تو سنت نہیں ہے. ایک آدمی کا تھیلا گر گیا، کسی آدمی نے لے لیا، اس میں کچھ ریال بھی ہے، تو پہلے تو اس تھیلے والے کو تلاش کرو، اس میں کاغذ ہو، ایڈریس ہو، کچھ ہو تو اس کو پہنچاؤ. اور اگر وہ آدمی نہیں ملتا، کوئی نام نہیں، کوئی ایڈریس نہیں، کہاں سے ڈھونڈیں، تو پھر وہ پیسے خیرات کر دو، کسی غریب مسکین کو دے دو. یہ جو بن لادن میں 4 مہینے کے لیے ہے نا، آپ آرام سے بیٹھ کے ایک دن مسئلے سمجھ لینا. خیر میں ایک آدمی کی بیوی آئی تھی، بغیر خامد کے حج پڑ گئی. اب خامد کہتا ہے کہ پھر حج پڑھے تو اچھی بات ہے، 2 ہو جائیں گے نا. ایک حج تو پہلے پڑ گئی، لیکن بغیر محرم کے آنے کا گناہ ہوا، اس سے توبہ کرے، حج تو ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت ہے، اس کو سفر نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اگر خامن دوبارہ حج کرانے پہ تیار ہے تو اچھی بات ہے نا، ایک اور حج ہو جائے گا. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بالکل کرے. لیکن وہ بھی تو خامن کے ساتھ نہیں آنا چاہتی نا، وہ بھی پھر اکیلے حج پہ آنا چاہتی ہے. کوئی مسئلہ پوچھتا بھلا ایمان سے کہو. ایک آدمی کہا مجھے کہو میں حج کرواتا ہوں، میں کیا مسئلہ پوچھوں؟ چلو یار لے جاؤ، کوئی بات ہے بھلا پوچھنے. مسئلہ تو یہی ہوا کہ پہلے بھی وہ اکیلے آئی ہے، اب بھی اکیلا آنا چاہتی ہے. بغیر محرم کے آنے سے حج نہیں ہوتا. ایک آدمی حج پہ آیا ہے لیکن اس کو عادت ہے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، توبہ کرے. حضور نے فرمایا المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی. حضور نے فرمایا مومن کبھی بدگو نہیں ہوتا کہ زبان سے گندی گالیاں نکالے، گندی باتیں نکالے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے.
کچھ آدمی اکٹھے رہتے ہیں لیکن بعض نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اگر نہ مانے تو ایسے لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ جی صاحب جمرے کے بعد مینا میں جا کے دیکھا کہ 4 بجے قربانی بند ہو گیا، قربانی بند ہو گیا تو کیا کیا؟ طواف زیارت کر لیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پکا حنفی ہے تو طواف زیارت سے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، طواف زیارت ترتیب میں شامل ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے قربانی سے پہلے سر مڈا لیا تو حنفی حضرات کے نزدیک تو دم پڑ جاتی ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کر کے مدینہ منورہ نہیں گیا اور چلا گیا، حج تو ہو جائے گا، لیکن دعا کرو اللہ کسی کو مدینے سے محروم نہ کرے۔ بھی مدینہ منورہ کی زیارت حج میں شامل نہیں، بات سمجھیں، حج تو ہو جائے گا، لیکن یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی وہ محروم گیا۔ حج تو ہو جائے گا۔ حج کی بکری جو ہے آپ جب تک وہاں ہیں افضل ہے 10 کو، ورنہ 11، 12 اور بعض ائمہ کے نزدیک 13 تک بھی۔ اللہ ہر مسلمان پہ خیر فرمائے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اذان ہو جائے تو اذان کا جواب نماز میں دے۔ اللہ کے بندے ہو، نماز پڑھے، نماز زیادہ کبھی ہوتی ہے کہ اذان زیادہ کبھی ہوتی ہے؟ اب جناب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو محرم میں طلاق دیا، دوسرے مہینے میں دوسرا طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر تیسرے مہینے میں تیسرا طلاق دیا تھی، تو سب کے نزدیک مغلظہ ہو گیا نا، 3 طلاق پکا کام ہو گیا۔ اب فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تک کہ وہ دوسرے شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، پھر وہ بندہ بھی اپنی مرضی سے طلاق دے۔ کرائے والی شادی نہ ہوگی، یار ایک رات شادی کر لو کل چھوڑ دینا، اس پہ اللہ کے نبی رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ پتہ نہیں، یہ میں نہیں سمجھ نہیں آیا مجھے۔ ایک آدمی نے 2000 ریال تجارت کے لیے دیا کہ کھانے پینے کا خرچہ دو، یہ منع ہے، کھانے پینے کا کیا خرچہ دو، جو نفع آئے گا نفع لو، گھاٹا آئے گا گھاٹے میں شریک ہو۔ اگر وضو نہ ہو تو کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، ذکر تو ہر حال میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف کیا حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں گرد و غبار سے بچنے کے لیے ماسک پہنے رکھے، کوئی بیماری ہو، وجہ ہو، مجبوری ہو، ورنہ جائز نہیں ہے، دم پڑ جائے گی۔ یہاں کون سی گرد و غبار آ گئی؟ یہ تو پتھروں کا ملک ہے۔ اگر 8 ذی الحج کو ہم نفلی طواف میں رمل اجتبا صفا کر لیں، پھر آپ کو طواف زیارت کرنا ہوگا فقط۔ میں آپ سے کچھ مسائل معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو صبح کے بعد، ظہر کے بعد جب موقع ملے، دیکھو میں جا رہا ہوں، فارغ بیٹھا ہوں، پوچھ لو۔ رکن یمانی پر استلام کیوں ضروری ہے؟ سنت ہے، حضور پاک نے کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا مغرب کی نماز بغیر قضا پڑھنے کا کتنا ٹائم ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی بات۔ جب سمجھ نہیں آئی تو جواب کیا دوں؟ ایک آدمی 3 تاریخ کو حرم پہنچا، عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، صفا مروہ نہیں دوڑا، احرام کھول دیا، بال کٹا دیے تو دم پڑ گئی۔ میں نے آج صبح طواف کیا تھا، مجھے شک ہے کہ میرے چکر زیادہ ہیں یا کم ہیں، جو یقین ہے اس پہ عمل کرو، ورنہ ایک طواف اور کر لو بس۔ میری بہن جو ہے حج میں آئی ہیں، عمرہ نہیں کر سکی، ان کے منہ پر سفر کے دوران کپڑا لگتا رہا، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا، میقات میں اس نے نیت بھی نہیں کی، احرام بھی نہیں باندھا، عمرہ بھی قضا کرے، دم بھی ادا کرے۔ بعض حضرات جو ہیں بریلوی حضرات، وہ قاسم نانوتوی، شبیر احمد عثمانی کو برا کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔
برا تو کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے.